بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم آج قرآن کا اگلا پورشن جو ہے وہ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ میکسیمم جو ہے وہ اس کو پڑھ لیں۔ ہماری سورہ الفرقان کی ہیں جو سلیبس کا حصہ ہیں، وہ آیات ہیں 63 سے لے کر 77 تک۔ پہلے ہم یہاں سے سورہ الفرقان سے آغاز کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ یہ 63 آیت جو ہے وہ سامنے رکھیے۔ یہ شروع ہوتی ہے وعباد الرحمن الذین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں ہونا، نرمی سے یا عاجزی سے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب مخاطب ہوتے ہیں جاہل لوگ ان سے یا ان سے باتیں کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے۔ اب دیکھیں یہاں اس کا مطلب ہے، اس سے مراد ہے کہ یہاں اعراض کرتے ہیں وہ ان سے بات کرنے کے لیے جو رحمان کے بندے ہیں، جو مومن ہیں، جو سچے مسلمان ہیں، اور وہ جاہلوں کے ساتھ کسی قسم کی بحث یا ان کے ساتھ یعنی مباحثہ جو ہے وہ نہیں کرتے۔ یعنی جو مومن لوگ ہیں وہ اہل جہالت سے الجھتے نہیں، بلکہ ایسے موقعوں پر اعراض کی پالیسی اختیار کرتے ہیں اور بے فائدہ ان سے بحث نہیں کرتے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ گزارتے ہیں، بتاتے ہیں اپنی راتیں، ٹھیک ہے نا، جو لوگ راتیں گزارتے ہیں لربہم، اپنے رب کے لیے، سجدا وقیاما، سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ والذین یقولون، اور وہ لوگ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہٹا دے ہم سے جہنم کا عذاب، دور رکھ ہم سے جہنم کا عذاب، ان عذابہا کان غراما، بے شک اس کا عذاب جو ہے وہ جان کو چمٹ جانے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو ایک طرف راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ دل میں خوف بھی رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ عبادت کر کے اس کے اوپر غرور کرنے لگیں، بلکہ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں کسی غلطی یا کوتاہی پر اللہ کی گرفت میں نہ وہ آ جائیں، اس لیے وہ جہنم کے عذاب سے پناہ بھی طلب کرتے ہیں۔ اب دیکھیں راتوں کو اٹھنا یقیناً ایک مشکل کام ہوتا ہے، اور وہ وقت ہوتا ہے جب گہری نیند ہوتی ہے، رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا کے اوپر نزول فرماتا ہے اور پوچھتا ہے کون ہے جو مجھ سے کچھ طلب کرے، مجھ سے کوئی دعا کرے، میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو یہ قبولیت دعا کا وقت بھی ہوتا ہے، تو یہ ہے ان لوگوں کے لیے۔ تو لیکن یہ لوگ اس کے اوپر گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہو جاتے، اپنی اس عبادت کے اوپر یا کسی غرور میں نہیں پڑ جاتے۔ تو آپ دیکھیں کہ اسی مفہوم کو ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ لوگ جو ہے وہ یؤتون ما آتوا وقلوبہم، اور وہ لوگ دیتے ہیں جو ان کو دیا گیا اس میں سے، وقلوبہم، ان کے دل ڈرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف جو ہے وہ لوٹنا ہے۔ صرف اس بات کا نہیں ہوتا کہ انہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ان کو خدشہ رہتا ہے کہ ان کا صدقہ اور خیرات قبول ہوا ہے کہ نہیں۔ اب حدیث میں اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا کہ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہے ابو بکر کی بیٹی، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال جو ہیں وہ اللہ کے ہاں رد نہ کر دیے جائیں۔ تو مومن کی شان ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے میں ہر وقت جو ہے وہ لگا رہتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے یہ جو راتوں کو اٹھتا ہوں یا جو میں عبادت کرتا ہوں اس کے اوپر غرور کرنے لگے اور اس کا لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اپنا روب جھاڑنا شروع کر دے، یا اس بات کے یقین میں مبتلا ہو جائے کہ بس اب میں جو ہوں وہ بالکل صاف ستھرا اور پاک ہو چکا ہوں۔ ایسا نہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایمان ہے ہی اس کیفیت کا نام جو خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت ہے، یعنی انسان اپنی کوشش جاری رکھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خوف بھی ہو کہ کہیں ایسا تو نہیں میری تمام عبادات رائیگاں چلی جائیں، خدا نخواستہ، اور دوسری طرف امید بھی رکھے کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، میری جو بشری کمزوریاں یا خطائیں ہیں ان کو اللہ معاف فرما دے گا انشاءاللہ العزیز، اور اس کے اوپر تکبر یا گھمنڈ سے گریز کرے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ ٹھہرنے کے لحاظ سے بہت برا ٹھکانہ اور مقام ہے۔ والذین، یہ مومن کی صفات ہیں ساری، عباد الرحمن کی یا مومن بندے ہیں۔ والذین اذا انفقوا، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو وہ اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ ہی وہ کنجوسی کرتے ہیں، وکان بین ذالک قواما، اور وہ ان کے درمیان جو اعتدال کا راستہ ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا، اسراف کرنا اور اللہ کی اطاعت میں خرچ نہ کرنا، کنجوسی کرنا، یہ سب اس کے احکام اور اطاعت کے مطابق خرچ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ قوام۔ آپ دیکھیں کہ اسی طرح جو صدقات واجبہ ہیں اور جو مباح ہیں، اور اس میں بھی جو ہے اعتدال سے تجاوز بھی اسراف میں آ سکتا ہے، اس لیے وہاں بھی احتیاط اور میانہ روی کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جو شخص جو ہے وہ بے جا مال کو لٹاتا ہے، خرچ کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب میرا ہے اور میرے ہی لیے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر، اس کے مال میں جو ہے وہ مستحقوں کا حصہ، مستحقین کا حصہ رکھ چھوڑا ہے، اور وہ اس کو آزما رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کو خرچ کرتا ہے کہ نہیں، مگر بندہ اس کو صرف اپنا مال سمجھ کے جب خرچ کرتا ہے اور اس کو بے دریغ لٹاتا ہے، تو اللہ اس کے بارے میں فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچ لوگ شیاطین کے بھائی ہیں، اور یہ جو ہے نا یہ بہت بڑا اس کے بارے میں جو ہے وہ آخرت میں مواخذہ بھی ہوگا۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور نہ ہی وہ کسی کو جان کو قتل کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا سوائے حق کے، ولا یزنون، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں، ومن یفعل ذلک یلقی اثاما، اور جو ایسا کرے گا وہ کہاں جا پڑے گا؟ وہ اپنے اوپر سخت وبال میں جا پڑے گا، سخت وبال اپنے اوپر جو ہے وہ لے آئے گا۔ آپ دیکھیں کہ ناحق قتل کرنے سے یہاں کیا مراد ہے؟ ناحق قتل، حق کے ساتھ قتل کی کیا ہے؟ تین جو ہیں وہ صورتیں ہیں جس میں کسی بھی شخص کا قتل جائز ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی قتل ہیں وہ سب کے سب ناحق ہیں۔ ایک تو یہ کہ مرتد کوئی شخص اگر ہو جائے، یعنی اسلام کو قبول کرنے کے بعد اگر دوبارہ وہ کافر ہو جاتا ہے تو اس کا قتل جو ہے وہ اسلام میں وہ حق ہے، قتل کر دینا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ شخص جو شادی شدہ ہو کر بھی بدکاری کا ارتکاب کرے تو وہ بھی حق ہے، یہ دوسری صورت ہے۔ اور تیسرا وہ جو شخص کسی کو قتل کرے تو اس کے بدلے میں بھی اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ تین صورتیں ہیں حق میں، اور پھر اس کے بعد ہے کہ وہ لوگ زنا نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں کہ اس سلسلے میں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اور حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا۔ تو اس نے کہا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرنا کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ اس نے پوچھا پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان باتوں کی تصدیق جو ہے اس آیت سے ہوتی ہے، اور یہ والی آیت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی ہے، جس میں یہ ساری باتیں جو ہیں وہ پیچھے ذکر ہوئی ہیں۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، بڑھا دیا جائے گا، دگنا کر دیا جائے گا، لہ العذاب اس کے لیے عذاب، یوم القیامہ قیامت کے دن، ویخلد فیہ مہانا، مہانا کے معنی ہے ذلیل ہو کر، ذلت و خواری کے ساتھ، یخلد ہمیشہ وہ ہمیشہ رہے گا اس میں ذلیل ہو کر، الا من تابا، سوائے اس کے جس نے توبہ کی، وآمنا اور ایمان لے آیا، وعامل عملا صالحا اور اعمال کیے، کون سے اعمال؟ جو صالح ہیں اور نیک اعمال وہ کریں۔ تو کیا ہے؟ فاولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم، بدل دے گا اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو حسنات، نیکیوں کے ساتھ، وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان۔ آپ دیکھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں خالص توبہ سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، یعنی آپ نے توبۃ نصوح کی ہو، شرط یہ ہے۔ تو گناہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ اس کے توبہ کے معنی ہیں کہ اللہ اس کا حال جو ہے وہ پھر تبدیل فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرنے سے پہلے جب وہ برائیاں کرتا تھا، ایک معنی یعنی مفسرین نے یہ مراد لی ہیں کہ اگر وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے گناہ کرتا تھا اور اب نیکیاں کرتا ہے تو یہ اس کی سچویشن تبدیل ہو گئی۔ پہلے شرک کرتا تھا، اب صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے۔ پہلے کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑتا تھا، اب مسلمانوں کی طرف سے کافروں سے لڑتا ہے۔ تو دوسرے معنی یہ ہیں کہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ تو اس کی تائید بھی حدیث سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہوگا۔ وہ آدمی ہوگا کہ قیامت کے دن اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے، بڑے گناہ ایک طرف رکھ دیے جائیں گے، اور اس کو کہا جائے گا کہ تو نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں کام کیا تھا۔ وہ اپنا سر ہلائے گا مثبت انداز میں، انکار کی تو ظاہرہ وہاں طاقت نہیں ہوگی۔ تو اس کے علاوہ اس بات سے ڈر بھی رہا ہوگا کہ ابھی تو یہ چھوٹے گناہ ہیں، اس سے بڑے گناہ میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، کہ اتنے مجھ سے کہا جائے گا کہ جا تیرے لیے ہر برائی کے بدلے ایک نیکی لکھ دی گئی ہے۔ اللہ کی یہ مہربانی دیکھ کر وہ کہے گا کہ ابھی تو میرے بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ میں انہیں یہاں نہیں دیکھ رہا۔ تو یہ بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ظاہر ہو گئے، یعنی یہ مسلم کی روایت کے اندر اس کو بیان کیا گیا اس طریقے سے۔ تو اللہ بہت غفور الرحیم ہے، بندے کی توبہ جو ہے وہ کبھی بھی اس کو نہیں جھٹکتا، وہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، رحیمہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا اور مہربان۔ ومن تابا، اور جس نے توبہ کی، وعمل عملا صالحا، اور نیک اعمال کیے، تو فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَيْهِ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو پھر کیا ہے، اللہ کی طرف وہ سچا اس کا رجوع جو ہے وہ کرتا ہے، سچے طریقے سے جو ہے وہ رجوع کرتا ہے۔ یعنی پہلی توبہ کا تعلق جو ہے وہ کفر و شرک سے ہے، اور اس توبہ کا تعلق یہ ہے کہ انسان گناہوں اور کوتاہیوں کے اوپر جو ہے وہ توبہ کرتا ہے، تو وہ توبہ اس کی جو ہے وہ اللہ کے ہاں پھر قبول ہو جاتی ہے۔ وَالَّذِينَ لا یشہدون الزور، اور وہ لوگ جو ہیں وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اب زور کے معنی جھوٹ کے ہیں، ہر باطل چیز میں جھوٹ ہے، اس لیے جھوٹی گواہی سے لے کر کفر و شرک اور ہر طرح کی غلط چیزیں، مثلاً
آپ دیکھیں کہ گانا بجانا، اس کے علاوہ دیگر بیہودہ جاہلانہ رسوم جو ہیں اور مختلف قسم کے جو غلط قسم کے کام ہیں، سب اس میں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اور یہ عباد الرحمن کی یہ صفت بھی ہے، وہ کسی بھی جھوٹ میں اور جھوٹ کی مجلسوں میں یا اس قسم کی جو غلط قسم کی مجالس ہیں ان کے اندر شامل نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مروا باللغو مروا کراما، اور وہ جب وہ کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ لغو ہر وہ معاملہ، ہر وہ کام ہے جس میں شرعاً کوئی فائدہ نہیں، یعنی اس میں صرف ویسٹیج آف ٹائم ہے، یعنی اس قسم کے کاموں اور باتوں میں وہ شرکت نہیں کرتے، بلکہ وہاں سے خاموشی اور جو ہے وہ بڑے وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے، یعنی ان سے اعراض اور غفلت نہیں برتتے، جیسے وہ بہرے ہوں کہ سنے ہی نہیں یا اندھے ہوں کہ دیکھیں ہی نہیں، بلکہ اللہ کی آیات جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ غور و فکر کرتے ہیں، بڑی توجہ سے سنتے ہیں اور ان کے اوپر عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کرتے ہیں۔ والذین یقولون، اور وہ لوگ کہتے ہیں، یعنی اللہ سے دعا کرتے ہیں، یہ ان کی دعا کا ذکر ہے کہ ربنا ہب لنا، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما، من ازواجنا، ہماری زوج سے، ہمارے جوڑے سے، ہماری بیویوں سے یا ہمارے شوہروں سے، وذریاتنا، اور ہماری اولادوں سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا، اور ہمیں بنا دے، للمتقین اماما، متقین کا امام بنا دے، یعنی ایسا اچھا نمونہ بنا دے کہ خیر میں وہ ہماری جو ہے وہ پیروی کریں اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا کہ لوگ ہماری اقتدا کریں۔ اولئک یجزون الغرفۃ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جزا دی جائے گی انہیں جو ہے وہ غرفۃ، بالا خانے کی، بما صبروا، بسبب اس کے جو انہوں نے صبر کیا، اور ویلقون، اور ڈالے جائیں گے، فیہا، ان پر، تحیۃ و سلاما، یعنی ان کے اوپر دعا اور سلام جو ہے وہ ان پر پہنچایا جائے گا، خالدین فیہا، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، حسنت مستقرا و مقاما، وہ بہترین ٹھکانہ اور مقام ہے، کل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اور ہرگز جو ہے وہ پرواہ نہ کرتا، یعنی میرا رب، کہہ دیجئے کہ ما یعبأ بکم، ہرگز تمہاری پرواہ نہ کرتا، ربی، میرا رب، لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا نہ ہوتی، فقد کذبتم، تو تم جھٹلا چکے تھے، فسوف یکون لزاما، اور تم تو جھٹلا چکے اور اب اس کی سزا تمہیں چمٹ جانے والی ہوگی۔ دعا کا مطلب اللہ کو پکارنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ تمہارا مقصد جو ہے تخلیق کائنات، یعنی تخلیق کا، انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اگر یہ نہ ہو تو اللہ فرماتا ہے تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہ ہو، یعنی اللہ کے ہاں انسان کی قدر و قیمت، اس کی وجہ ہی اس کی یہ ہے، انسان کی قدر و قیمت کی، کہ وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے اور وہ اس کی عبادت کرتا ہے۔ اب اگلی جو آخری آیت میں ہے نا کہ اب ان قریب اس کی سزا تمہیں چمٹ جانے والی ہوگی، تم تو جھٹلا چکے ہو، اس میں اللہ نے کفار سے خطاب کیا ہے، مشرکوں سے خطاب کیا ہے کہ تم نے تو اللہ کو جھٹلا دیا ہے، اور اب اس کی سزا بھی لازماً تمہیں چکھنی ہے، چنانچہ دنیا میں یہ سزا ظاہر ہے اس کی بھی خاص شکل ہے، اور آخرت میں جہنم کے دائمی عذاب سے بھی ان کو دوچار ضرور ہونا پڑے گا۔ اب سورہ البقرہ جو ہے وہ ذرا آپ کھول لیجئے، اس کی ہمارے سلیبس میں آخری 3 آیات جو ہیں وہ شامل ہیں،
دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے اسکرین پہ، 284 سے لے کر 286 تک یہ آخری آیات ہیں۔ ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ، یا اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، یحاسبکم بہ اللہ، اس کا مباحثہ کرے گا اللہ تمہارا اس کے ساتھ۔ اب اللہ نے اس کا حساب لینا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ یہ سب اعمال ہیں جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور ہم ان کو بجا لاتے ہیں۔ یہ سب اللہ، آپ دیکھیں کہ کیونکہ یہ ہماری طاقت سے بڑھ کر نہیں، لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پر تو ہمارا اختیار ہی نہیں، اور وہ تو انسانی طاقت سے بہت بڑھ کر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی محاسبے کا اعلان فرما دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی الحال تم سمعنا و اطعنا ہی کہو۔ چنانچہ صحابہ کرام کے اس جذبے کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها سے منسوخ فرما دیا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کی ناسخ آیت جو ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے اس کے دل میں آنے والے جو خیالات ہیں ان کو معاف کر دیا ہے، البتہ ان پر گرفت ہوگی جن پر عمل کیا جائے، جن کا اظہار زبان سے کر دیا جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دل میں گزرنے والے خیالات پر محاسبہ نہیں، محاسبہ صرف اس پر ہے جو ہم پختہ عزم اور ارادے سے کرتے ہیں اور ہم عملی طور پر اس کو اختیار بھی کر لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں ایک حدیث بھی ہے کہ جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اس ارادے کے اوپر اس کی پکڑ نہیں ہے جب تک کہ وہ اس کے اوپر عمل نہیں کر دیتا۔ تو لیکن یہ ہے کہ جس وقت وہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی نیکی جو ہے وہ لکھ دی جاتی ہے، اور اس کی جو ہے اس کی جس وقت وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو اس کو دوبارہ اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں کہاں ہم پہنچے جی؟ اچھا جی، یحاسبکم بہ اللہ، ٹھیک ہے۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، پس وہ بخش دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویعذب، اور وہ عذاب دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نازل کیا گیا ان کی طرف، من رب ہی، ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور مومن لوگ بھی، کل آمن باللہ، سب ایمان لائے اللہ پر، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ، اور اس کی کتابوں پر، و رسلہ، اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم فرق نہیں کرتے اس کے رسولوں کے درمیان، وقالو، اور ان سب نے کہا، یہ سب انبیاء کے بارے میں ہے، ان سب نے کیا کہا؟ آگے ہے ربنا، ان سب نے کہا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا، و اطعنا، اور ہم نے اطاعت کی۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں، غفرانہ کا، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور ہم نے تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں اس آیت میں پھر ایمانیات کا ذکر ہے جس میں اہل ایمان کو ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے،
اور اس سے اگلی آیت لا یکلف اللہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت اور اس کے فضل و کرم کا تذکرہ ہے کہ اس نے انسانوں کو کسی ایسی بات کا مکلف نہیں کیا جو اس کی طاقت سے بالا ہو۔ ان دونوں آیات کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ یعنی اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور بعض کے نزدیک اس کا مطلب رات کے قیام سے کافی ہو جانا بھی ہے۔ دوسری حدیث میں آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملی تھیں ان میں ایک سورہ البقرہ کی آخری یہ 2 آیات بھی ہیں، اور ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ فضیلت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان کا پڑھ لینا جو ہے وہ انسان کو شیطان کے شر سے جو ہے وہ بچاتا ہے۔ آگے ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اور اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا ما اکتسبت، اور یعنی وہ نیکی جو کرے وہ اس کے لیے ہے، وعلیہا ما اکتسبت، اور جو وہ برائی کرے گا وہ بھی اس پر ہے۔ اب آگے دعا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا ہم پر بوجھ نہ ڈال، اسرن ایسا بوجھ، کما حملتہ علی الذین جو کہ ڈالا بوجھ ان لوگوں پر من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا ہم پر بوجھ نہ ڈال ایسا ما لا طاقت لنا بہ جس کو اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے، واعف عنا اور ہمیں بخش دے، واغفر لنا اور ہماری مغفرت فرما، وارحمنا اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا بس ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین کافروں کی قوم کے خلاف۔ یہ چونکہ مجھے زبانی یاد تھی ہم پڑھتی چلی گئی۔ اچھا اب آپ لوگ بیٹا اس کو یہ آخری 2 آیات جو ہیں ان کو زبانی بھی یاد کر لیجیے گا، کیونکہ ان کی بہت فضیلت ہے۔ رات کو پڑھتے رات کو سوتے وقت جو ہے وہ ان کو پڑھ لیا کریں، دن کے وقت بھی آپ اس کو پڑھا کریں، بلکہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، تو یہ ایک بڑی جامع قسم کی دعا بھی ہے۔ اب ہمارا آگے آ جاتا ہے ہماری سلیبس میں، کیونکہ یہ 2 3 آیات ہیں تو میں نے ان کو اکٹھے ہی ڈال لیا۔ سورہ الانعام میں آیت نمبر 152 سے لے کر 154 تک جو ہے وہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہے۔ یہ شاید یہاں 150 کہاں سے شروع ہو رہی ہے، 152، ہاں جی 152 جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے 151 کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے پاس مت جاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہے، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جس یتیم کی کفالت اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے ذمہ ڈالی تو اس کی ہر طرح سے خیرخواہی کرنا فرض قرار دے دیا۔ اس خیرخواہی کا ہی تقاضا ہے کہ اگر اس کے اس مال سے یعنی وراثت میں سے اس کو حصہ ملا ہے، چاہے وہ نقدی کی صورت میں ہو یا زمین جائیداد کی صورت میں، تاہم ابھی وہ اس کی حفاظت کرنے کی قابل نہیں ہے، اگر تو اس کے مال کی اس وقت تک پورے خلوص سے حفاظت کی جائے جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا یا اپنی عقل کی عمر، شعور کی عمر کو نہ پہنچ جائے۔ یہ نہ ہو کہ کفالت کے نام پر مطلب اور اس کے مال اور جائیداد کو جو ہے وہ اپنے اوپر استعمال کر کے یہ سمجھا جائے کہ ہم نے یتیم کی کفالت کی ہے، اس کے اوپر اس شخص کا حق نہیں ہے۔ ایک حدیث کی روح سے یہ ہے، صرف اتنا حق ضرور وہ شخص رکھے گا جو اس کی کفالت کر رہا ہے کہ اگر وہ اس قابل ہی نہیں کہ وہ اس کی صحیح طریقے سے کفالت کر سکے، بلکہ یہاں تک کہ وہ اپنے لیے بھی جو ہے وہ اتنا مال نہیں پاتا کہ وہ اپنی بھی صحیح طریقے سے زندگی گزار سکے، تو وہ صرف اتنا لے سکتا ہے جس کے اس کے مال میں سے جتنا اس کے جسم و جان کا رشتہ جو ہے وہ برقرار رہ سکے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ،
اور جو ہے نا ناپ تول پورا کرو انصاف کے ساتھ۔ ناپ تول میں کمی کرنا، لیتے وقت تو پورا ناپ تول لینا مگر دیتے وقت ایسا نہ کرنا، بلکہ اس میں کوئی ڈنڈی مار کر دوسرے کو کم دینا، یہ نہایت اخلاق سے گرا ہوا معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ قوم شعیب جو تھی نا، اس کے اندر یہی اخلاقی بیماری تھی جس کی وجہ سے ان کے اوپر بہت بڑا عذاب آیا، اور یہ آج کل عام ہوتی جا رہی ہے۔ بلکہ یہاں تک ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں اور اپنی چیز کو ہم جب بیچنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر اگر کوئی عیب ہے تو اس عیب کو ہم گاہک کو ضرور بتائیں، یعنی کوئی نقص ہے تو وہ گاہک کو ضرور بتائیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کو انہوں نے اونٹ بیچنے کے لیے مدینہ میں مارکیٹ میں کھڑے کیے، لیکن وہ جو ہے وہ کسی کو اپنی جگہ چھوڑ کر کسی کام کے لیے گئے، اور ایک اونٹ کی ٹانگ میں کچھ نقص تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اگر کوئی گاہک میرے اونٹ لینے آئے تو اس کو بتا دینا کہ اس میں یہ نقص ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ شخص جو ہے وہ بتانا بھول گیا، اس کو بتانا بھول گیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ اسی طرح جو ہیں وہ فروخت ہو گئے۔ تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اونٹ جو ہیں جب فروخت ہو گئے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اس کے بعد آپ نے سفر کیا، اور وہ کسی دوسرے ملک سے آئے تھے، تو انہوں نے آ کر سفر کیا اور وہاں جا کر ان کو کہا کہ اگر یہ اونٹ جو ہیں وہ آپ اس کے یا تو قیمت جو ہے وہ واپس میں کر دیتا ہوں آپ کو، اور یا یہ کہ آپ اس کو سودا منسوخ کر دیں، اور یا اس کے بدلے میں جو ہے یہ اونٹ مجھے واپس کر دیں، کیونکہ یہ جس شخص کو میں چھوڑ کے گیا تھا وہ آپ کو صحیح بتا نہیں سکا۔ تو یہاں تک جو ہے یہ منع کیا گیا ہے کہ جو ہے وہ ناپ تول میں کمی بیشی نہ کی جائے، اور یہ ہر ایک کو اس کا بتا دیا جائے۔ لا نکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم تکلیف نہیں دیتے کسی جان کو جو اس کی وسعت سے زیادہ ہو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور جب تم بات کرو تو عدل کی بات کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، یعنی جو معاملہ کرو تو عدل کا کرو، خواہ وہ تمہارا قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ کے عہد کو اوفو جو ہے وہ پورا کرو۔ اس کو پورا کرو۔ ذالکم وصاکم، یہ تم کو وصیحت کی جاتی ہے، بہی اس کے ساتھ، لعلکم تذکرون، تاکہ تم اللہ نے تم کو اور اس کا اللہ نے تم کو جو ہے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ اور یہ کہ وَأَنَّ، اور یہ کہ ھذا صراطی مستقیما، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے جو کہ مستقیم ہے، فاتبعوہ، اس کے راستے کے اوپر جو ہے وہ چلو، ولا تتبعوا السبل، اور نہ تم دوسرے راستوں کے اوپر چلو، فتفرق بکم عن سبیلہ، اور وہ راستے تم کو اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اور یہ تمہیں وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، اور پھر یہ کہ ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ کتاب دی تھی، تماماً علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہوئی، اور اس لیے کہ تاکہ تمام احکامات کی تفصیل بیان ہو جائے، اور اس میں رہنمائی ہو اور رحمت ہو، تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لے آئیں۔ وَھَذَا کتابٌ 154 تک ہے شاید۔ وَھَذَا کتابٌ انزلناہ مبارکٌ،
اور یہ کتاب ہے ہم نے اس کو نازل کیا مبارک بنا کر فاتبعوہ، پس اس کی پیروی کرو، واتقوا لعلکم ترحمون، اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ اب دیکھیں کہ صراط المستقیم واحد صیغہ ہے، کیونکہ اللہ کی قرآن کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ نہیں، اس لیے پیروی صرف اسی ایک راستے کی کرنی ہے، کسی اور کی نہیں۔ یہی ملت اسلامیہ کی اس سے وحدت جو ہے وہ واضح ہوتی ہے، اور یہی اس کی بنیاد ہے۔ تو جس سے ہٹ کر یہ امت مختلف فرقوں اور گروہوں میں جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، حالانکہ تاکید اسی کے اوپر ہے کہ قرآن و سنت کی جو ہے پیروی کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہ تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو کو تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہے کتاب اللہ و سنت، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اور ظاہری بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ پریڈکٹ بھی کر دیا تھا کہ قیامت کے نزدیک آپ یہ دیکھیں کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہودی 71 فرقوں میں اور عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، جس میں سے ایک فرقہ جنتی ہے اور باقی تمام فرقے جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ کرام کے استفسار کے اوپر آپ نے فرمایا جو قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے گا وہ صراط المستقیم کے اوپر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اوکے، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔